ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے بچے سکول جانا شروع کرتے ہیں یا اپنی اسٹڈی کو شروع کرتے ہیں یا پروفیشنل لائف کو شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہم ان کے فیصلوں کو کوئی ترجیح نہیں دیتے. جو وہ بننا چاہتے ہیں اس کے اوپر کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہم اپنے فیصلوں کو ان کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں. ہم ان کے اوپر ان کے دماغوں کو، ان کی مائنڈ کو کمپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قدرت کے اپوزٹ ہے، قدرت کے اور نیچر کے خلاف ہے. قدرت ہمیں اجازت نہیں دیتی. ہمیں قدرت سے ہی منع ہے کہ ہم کسی انسان کے اوپر اپنے فیصلے کو زبردستی لاگو نہیں کر سکتے، کہ ہم جو چاہیں وہ ہو، جو ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ بنے. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ پھر کیا ہوگا جب ہم اپنے بچوں کے اوپر اپنے فیصلے تھوپ دیں گے تو فرض کریں کہ بچے مان ہی لیں گے، تو وہ اس طرح کے انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بنتے کہ دنیا کے اوپر ان کا، دنیا کے انٹرنیشنل لیول پر ان کا نام ہو. اس طرح پھر نہیں ہوتا. بعض اوقات تو ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ابھی بچے کا پیدائش نہیں ہوئی ہوتی تو ہم پلان کر لیتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، جو ہم اپنے بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں گے. حالانکہ بچہ کچھ اور کرنا چاہتا ہوتا ہے، کچھ اور اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ اور وہ بننا چاہ رہا ہوتا ہے. بچے کو ہم وہ نہیں بناتے جو وہ بننا چاہتا ہے، ہم وہ بنا دیتے ہیں جو ہم بنانا چاہتے ہیں. تو پھر وہ رزلٹ اور وہ نتائج نہیں ہوتے جس طرح کے ہونے چاہیے تھے. آپ کا بچہ اگر آپ کی سپورٹ کے ساتھ چلے گا، آپ اسے کہیں گے کہ بیٹا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے کہ بچے تم نے وہ کچھ کرنا ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بچے کی سیٹسفیکشن، تم نے اپنی خوشی کے ساتھ جینا ہے، اپنی جو سیٹسفائیڈ آپ کو رکھے وہی کرنا ہے. تو پھر بچے کیا کرتے ہیں، پھر بچے کیا بنتے ہیں، بچے بنتے ہیں بڑے بڑے سائنسدان بنتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنسدان بنتے ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے سائنسدان بنتے ہیں. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے عالمی انٹرنیشنل اسکالر بنتے ہیں، اسلامک انٹرنیشنل اسکالر بنتے ہیں. پھر اگر ہم اپنے بچوں کو سپورٹ کریں ان کے فیصلوں کے مطابق تو پھر مہاتیر محمد، طیب اردگان جیسے، قائد اعظم جیسے، علامہ اقبال جیسے لیڈر بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے فیصلوں کو ان کے اوپر لاگو کر دیں گے تو نتائج غلط آئیں گے. وہ چیز کیا بننا چاہ رہی ہوتی ہے، اس کو بنایا قدرت نے کیا ہوتا ہے، ہم اس کو بنانا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بن اور کچھ جاتی، پھر اس کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ کچھ اور بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، پھر آپ ساری زندگی پچھتاتے ہیں. سو اس لیے ہمیں وہی کرنا چاہیے. اگر بچے نے فیصلہ کر لیا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کو مینٹلی ٹارچر نہیں کرنا چاہیے. ایسے ایسے کیس بھی آئے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو فورسلی اپنی مرضی کے فیصلے کے مطابق، اپنی مرضی کی خواہش کے مطابق جو ہم اپنے بچے کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے خودکشیاں کر جاتے ہیں، بچے اپنے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کو وہ بننے دیں جو وہ بننا چاہتے ہیں. پھر دنیا کے اندر ایک نیا انقلاب آئے گا. ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایسا ہے، 99% ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے جو ہے نا وہ فیصلے کرنے نہیں دیتے جو ہمارے بچے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے لیے نقصان دہ رزلٹ، نقصان دہ نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو پھر ہم پچھتاتے ہیں بعد میں، ہمیں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، ایک بہت بڑا بیریئر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، کہ ہم آپ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر، کامیاب معاشروں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کو وہ بنایا جاتا ہے
ان کے اوپر اپنے فیصلے تھوپے جاتے ہیں، ان کے اوپر زبردستیاں کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا، وہ کرنے دیا جاتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جا کر ایک ڈفرینٹ اور نئی قسم کی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، ڈسکوریز اور ایونشنز ہوتی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ اتنے ایزی ہو کر رہیں کہ وہ بچے آپ کو اپنی خواہشات کا اظہار کریں، اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کریں، کہ میں اپنے والدین سے کہے کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں، فلاں بننا چاہتا ہوں. تو پھر آپ کے لیے بہتری ہے. آپ کے بچے کی خوشی آپ کی خوشی ہونی چاہیے. والسلام.